اب بڑی غور طلب بات ہے، جتنی بھی عبادات ہیں وہ کہیں پہ بھی ادا کی جا سکتی ہیں۔ نماز ہے، اب یہاں پڑھ لیں، کسی اور مسجد میں پڑھ لیں، کسی اور شہر میں پڑھ لیں، اس کے لیے جگہ کی تخصیص نہیں ہے، جہاں چاہیں آپ نماز ادا کر سکتے ہیں۔ روزہ ہے، جہاں چاہیں آپ رکھ سکتے ہیں، زکوٰۃ ہے، جہاں چاہیں آپ ادا کر سکتے ہیں، لیکن حج یہ وہ عبادت ہے کہ اللہ رب العزت نے جن جن مقامات کو خاص کیا ہے اس کے علاوہ کہیں پہ بھی ادا نہیں ہوتا۔ تو ظاہری بات ہے یہ بات بھی حکمت کے بغیر نہیں ہو سکتی، اس میں بھی کوئی بہت بڑی حکمت ہے، ورنہ حج کہا جاتا کہ یہ مخصوص افعال تم اپنے شہر میں اپنے ملک میں ادا کر لو، حج ہو گیا۔ اگر روزہ یہاں پہ رکھا جا سکتا ہے تو پھر حج کے افعال بھی تو یہاں پہ حکم ہو سکتا تھا نا، لیکن نہیں ہوا۔ اور جو حج ہے یہ بدنی عبادت بھی ہے اور مالی عبادت بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے نا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، اور لوگوں پر اللہ کے گھر کا حج ہے، کس پہ؟ جس پہ طاقت ہے، استطاعت ہے۔ استطاعت دو طرح کی، بیمار نہیں ہے، تندرست ہے تو وہ حج کرے، اور دوسری ساتھ ہی متصل شرط یہ ہے کہ اگر اس کے پاس اتنا مال ہے کہ وہ بندہ بآسانی سفر کر سکتا ہے، اور پیچھے اس کے اہل و عیال جتنے ایام وہاں رہیں ان کو کسی قسم کی کوئی دقت نہ ہو کھانے پینے کے حوالے سے، تو اس پہ حج فرض ہو جاتا ہے، وہ حج کرے۔ اب حج کا فلسفہ کیا ہے؟ مجھے جو سمجھ میں آیا، مجھے جو عقل میں آیا کہ حج کیا ہے، یاد رہے حج تزکیہ و تطہیر نفس کا ذریعہ ہے، ہمارے کردار کو پاک کرتا ہے حج، ہمارے کردار کو پاک کرنے کا ذریعہ ہے حج۔ ہم تو بظاہر دیکھیں نا، میقات ہے تو میقات سے آگے آپ بغیر احرام کے نہیں جا سکتے۔ سب سے پہلی بات وہاں سے اپنے علاقے کا کلچر چھوڑو، اتارو وہ کپڑے کے جو اپنے تم علاقے اور کلچر کے اعتبار سے تم پہنتے ہو، طبقے کے اعتبار سے پہنتے ہو، اسے اتارو، صرف 2 سفید چادر ہیں وہ پہنو۔ اب یہ اللہ کا حکم ہے، بظاہر دیکھا جائے تو لگتا ہے پتہ نہیں اس بات میں کیا حکمت ہو سکتی ہے، بظاہر تو کچھ ایسا نظر نہیں آتا ہمیں۔ اللہ کہہ رہا ہے بھئی یہ کپڑے اتار دو، حالانکہ احسن سے احسن لباس پہنا ہوا ہے، خوبصورت سے خوبصورت لباس پہنا ہوا ہے، اللہ کہتا ہے نہیں، علاقے کی تہذیب چھوڑو، علاقے کا کلچر چھوڑو، مختلف رنگوں کے کپڑے چھوڑو، چاہے کتنے قیمتی ہی کیوں نہیں، وقت کا بادشاہ ہی کیوں نہیں آگے گزر سکتا جب تک کہ 2 احرام کی چادریں، احرام کی 2 چادریں وہ پہن کے میقات سے داخل نہیں ہوگا۔ بظاہر تو لگتا ہے کہ سادہ سی بات ہے، کوئی اس میں کیا ہوگا، زیادہ سے زیادہ کیا اللہ بتانا چاہتا ہے؟ سب سے پہلی بات، اللہ میقات سے جو ہی بندہ داخل ہوتا ہے کیسے انسان کے کردار کی تربیت ہوتی ہے، نفس کی تربیت ہوتی ہے حج سے۔ اللہ کہتا ہے سب سے پہلی بات میں ان 2 چادروں سے تمہیں سادگی سکھا رہا ہوں، زندگی کی سادگی سکھا رہا ہوں تمہیں۔ محض 2 چادریں پہن کے جانا، اس سے اللہ کو کیا فرق پڑتا ہے؟ وہ لباس پہن کے چلا جائے، اپنے علاقے کا لباس پہن کے چلا جائے، تو ابھی تو عبادت اللہ کی ہے، کسی اور کی نہیں ہے۔ 2 چادریں پہننی ہے، سر ننگا کرنا ہے، مالک اب سر کیوں ننگا کروا رہا ہے؟ فرمایا یہ اتنی مہنگی جو ٹوپیاں پہنی ہیں، دستاریں پہنی، اتار دو، علاقے میں جا کے پہننا، یا نہیں پہننا۔ بادشاہ تاج اتارو، اپنے سر پہ جو تاج رکھا ہے اسے اتارو، میقات سے آگے ایسے تم نے داخل نہیں ہونا، ننگے سر۔ مالک اس سے کیا ملتا؟ فرمایا میں تمہارے اندر عاجزی پیدا کرنا چاہتا ہوں، تم عاجز رہو، ایک طرح کے دکھو تم، تاکہ تمہیں اپنی اصل کا پتہ چلے کہ تم ہے یہ ایک ہو جسے تم بھول گئے ہو۔ تو میقات سے ہم محض رسم نہ ادا کریں، سمجھیں ایک ایک چیز کو کہ کیا ہے یہ اللہ ہم سے چاہتا کیا ہے۔ اور مجھے جو اس سے بھی بڑی بات آج مطالعہ کرتے ہوئے سمجھ آئی وہ یہ، اللہ 2 سادی چادریں پہنا کے آخرت کی فکر بھی عطا کرتا ہے، انہی 2 چادروں میں جانا۔ وہ مہنگے لباس، مہنگی خوشبو تک نہیں لگانی، تاکہ تیرے اندر وہ جو دنیاوی محبت ہے اللہ کہتے ہیں وہ نکل آئے، باہر نکلے۔ کیوں ہے اندر تمہارے؟
وہ جو فخر کرنا ہے نا ایک دوسرے پہ لباس پہن کے خوشبو لگا کے، وہ خیالات اس طرح کے آ جانے نفس میں کہ میں نے تو بڑا اچھا لباس پہنا ہے، بڑی اعلیٰ قسم کی، اللہ کہتا نہیں، سب ختم کرو۔ اور تمہیں میں یاد کروانا چاہتا ہوں کہ جب تم مرو گے تو اسی طرح کی دو چادریں ہو، اس کے علاوہ تمہارے زیب تن کوئی بھی چیز ہوگی اتار لی جائے گی، کوئی چیز تیرے ساتھ نہیں جائے گی۔ یہ یہاں سے میقات سے اللہ کہتا ہے یہ تمہیں درس دے رہا ہوں کہ تو اللہ کے گھر میں جیسے داخل ہو رہا ہے نا، مرنے کے بعد جب اللہ کے حضور آئے گا تبھی ان دو چادروں میں آئے گا، درس دے رہے ہیں اللہ۔ ورنہ کو صفا مروا پہ دوڑ رہا ہے تو دوڑنے سے اس کی کون سی شان بڑھ رہی ہے؟ ایک گھر بنا ہوا ہے اینٹوں کا، کہتا ہے دیوانہ وار اس کے گرد چکر لگاؤ، عقل تو نہیں مانتی، عقل کہتی کیا ہے یہ، لاکھوں لگا کے آئے ہیں اور ادھر آ کے کہتا بس چکر لگاؤ، یہ صفا مروا ہے، ادھر سے ادھر بھاگو، بس عرفات ہے، مزدلفہ ہے، کیا کرنا ہے، بس ٹھہرو، حکم ہے اس کا، ٹھہر کر۔ بظاہر کوئی نظر آتا ہے کہ کوئی ایسی چیز کہ یہ پاکستان میں نہیں ٹھہرا جا سکتا تھا، کیا یہ چکر وہاں تخصیص مخصوص نہیں ہو سکتے تھے؟ لیکن میقات ایک باؤنڈری ہے، اسے داخل ہونے سے پہلے اللہ مختلف قسم کے دروس حج کے ذریعے اپنے بندے کو دیتا ہے کہ مت اپنی اصل کو بھولنا، اصل کو بھولنے والے انسان اپنی اصل مت بھول جانا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا لا یلبس القمیص ولا العمامۃ ولا السراویل والبرنس، قمیص، عمامہ، پجامہ، شلوار، موزے کچھ نہیں پہننا، حتیٰ کہ بند جوتا بھی نہیں پہن سکتے، بند جوتا بھی ہے جو اوپر سے بند، منع ہے، خوشبو نہیں لگا۔ میقات سے اندر جانا ہے تو پابندیاں ہیں، پھر آپ شکار نہیں کر سکتے، پھر آپ کوئی بھی چیز جو ہے اس کا شکار نہیں کر سکتے، پھر پابندیاں۔ مفسرین کہتے ہیں جیسے تم نماز میں اللہ اکبر کہہ کے داخل ہوتے ہو نا تو تم پہ کچھ کام حرام ہو جاتے ہیں، کھانا پینا حرام ہو جاتا ہے، اللہ کے حضور کھڑے ہو کسی سے بات کرنا حرام۔ میقات تکبیر تحریمہ کی مانند ہے، وہاں احرام باندھ کے داخل ہوتے ہو تو نماز کی طرح تم پہ کچھ چیزیں حرام ہو جاتی ہیں، پابند کر رہا ہے اللہ۔ یہ پابندی کیوں دے رہا ہے؟ سوال یہ پابندیاں کیوں لگ رہی ہیں، کبھی سوچا ہے؟ کیونکہ وہاں تو فرق نہیں نہ پڑتا، یہ تو بات طے شدہ ہے نا، اللہ کی ذات کو تو کوئی فرق، بولیے نا، اللہ کی ذات کو تو کوئی فرق نہیں نہ پڑتا، تو پھر یہ سارا کچھ کیوں کروا رہا ہے؟ مالک سمجھ نہیں آتی، تیرے گھر جائیں، دوڑیں جی، چکر لگائیں، پہلے 3 میں کندھے اچھال کے، ہاں جی، اور پھر اس کے بعد یہ ہے ادھر جا کے لبیک اللہم لبیک کی صدائیں لگاؤ، صفا مروا میں بھاگو، ادھر سے چکر ادھر کے ادھر، فلاں جگہ فلاں میدان میں ٹھہر جاؤ جا کے۔ مالک یہ عجیب نہیں لگتا؟ عقل نہیں مانتی، عقل کہتی اتنے لگا کے یہی کچھ کرنے گیا تھا۔ اللہ کہتا ہے یہی سمجھانا چاہتا ہوں تمہیں، یہی بتانا چاہتا ہوں، جہاں اللہ کا حکم آئے وہاں عقل نہیں ہونی چاہیے، یا میری بات ہے وہاں عقل کی کرتا ہے تو؟ میں کہتا ہوں چکر لگانے، عقل کہتی ہے سمجھ نہیں آتی، کیوں لگوا رہا ہے؟ اب تو عقل کی مانے گا تو پھر تو حج کرنے کیوں آیا ہے؟ ہماری تھوڑی مان رہا ہے تو۔ اللہ کہتا ہے ہم تم سے کاملاً اطاعت چاہتے ہیں، کاملاً اطاعت وہ کیا ہے؟ عقل کا ہماری عبادتوں میں دخل نہیں ہونا چاہیے۔ بہت بڑا میسج ہے حج کا، بہت بڑا پیغام ہے۔ میں نے پچھلے جمعۃ المبارک میں بھی عرض کیا نا، وہ عقل کی تو بات ہے نا، قربانیاں کیوں کرتے ہو، اتنا گوشت کہاں جائے گا، ضائع کرتے ہو، یہ کس کی بات ہے؟ عقل کی۔ ادھر اللہ کا حکم ہے، اللہ کہتا ہے جہاں میرا حکم ہے وہاں عقل کی نہیں، وہاں میری بات۔ یہ حج کا بہت بڑا درس ہے، یہ تہذیب نفس ہے، تطہیر نفس ہے۔ اللہ کہہ رہا ہے کہ غور کرو کہ تم نے جب حج کے لیے آنا ہے تو عقل تو کہتی ہے ان چیزوں کا کوئی فائدہ نہیں ہے، لیکن میرا حکم ہے، میرا حکم کی اتباع کرنی ہے، عقل کو سمجھ آئے یا نہ آئے، تم نے اس لیے کرنا ہے کہ اس اللہ نے کہا ہے۔ اب کوئی بھی عبادت ہے اس کا سب سے پہلا درس ہی ہے، تو اللہ رب العزت ہمیں تہذیب نفس سکھاتا ہے عبادات کے ذریعے۔ اور پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہارے جسم پہ کوئی بھی خوشبو اگر لگی ہوئی ہے اسے دھو لو 3 مرتبہ، اور جو جبہ پہنا ہے اسے اتارو اور 2 چادریں پہن کے تم داخل ہو جاؤ۔ اور بہت بڑا میسج امام غزالی فرماتے ہیں ایسے اعمال جن کی علت سمجھ میں نہ آئے، کیوں اللہ کروا رہا ہے، جن کی علت سمجھ میں نہ آئے، فرمایا اصل بندگی کی روح اسے ہی نصیب ہوتی ہے، عقل کی نہ مانے اللہ کی مانے۔
اصل اسے جو چون چراں پہ چلے جاتے ہیں نا، کیوں کیسے کیا، یہ شعور جو عقل ہے یہ باقی معاملات کے اندر ہے. جہاں اللہ کا حکم ہے وہاں عقل کو کوئی دخل نہیں، وہاں عقل کو کسی قسم کا کوئی دخل نہیں ہے اور نہ ہونا چاہیے. اور اسی طرح چند توجیحات ہیں، میں ان کا بھی ذکر کر دیتا ہوں. طواف کعبہ ہے، اللہ کہتا ہے وہ چکر لگاؤ طواف کعبہ، اب وہ لگائے جاتے ہیں. حجر اسود ہے، گزر رہے ہو ہاتھ کے ساتھ یا اسے لمس کرو. اب اسی طرح کیا ہے، آب زمزم ہے اس کو پیو. صفا مروہ ہے، باگنا ہے. اچھا کبھی سوچا یہ سارا کچھ ہے کیا؟ یہ ہے کیا؟ ذرا غور کرے نا. صفا مروہ تاریخ ہے، ہسٹوریکلی بیک گراؤنڈ کیا ہے؟ اللہ کی ایک بندیا باغی تھی وہاں، اللہ اس کی یاد تازہ کروا رہا ہے، بس اور کیا ہے. ان الصفا والمروہ من شعائر اللہ، یہ اللہ کی نشانیوں میں سے. اور بڑی غور طلب بات، آپ جانتے ہیں سارا واقعہ میں اس طرف نہیں جاتا. سیدنا اسماعیل علیہ السلام پانی کے لیے تڑپ رہے تھے، تو آپ ایک دفعہ اوپر جاتی اور دوسری دفعہ آپ نیچے آ کے اپنے بچے کو دیکھتی کہ میرے بچے کو کوئی جانور جو ہے وہ تکلیف نہ پہنچائے. آپ نے یہ جو دیوانہ وار چکر لگائے نا، اللہ کو یہ ادا بڑی پسند آئی. کیا وہ اللہ جو ہے، وہ جو آب زمزم جو ہے، وہ جو کنواں ہے زمزم کا، اسے بغیر چکروں کے عطا نہیں کر سکتا تھا؟ صرف بتایا کہ ماں کی تڑپ اولاد کے لیے کیا ہے. آج ہم تھوڑے سے بڑے ہو جائیں اور ماں کی بات کو ترجیح نہیں دیتے. یہ کون سا پڑھے لکھے ہیں؟ ہم تو پڑھ گئے نا، ان کے پاس کون سی ڈگریاں ہیں؟ ہمارے پاس تو ڈگریاں ہیں. آج کے دور میں سب سے بڑا فقدان کیا ہے جو میں نے آبزرو کیا، وہ یہ ڈگریاں بہت ہیں، علم بہت ہے، کمی ہے تو تربیت کی. تربیت نہیں. پہلے تربیت ہوتی تھی، علم کم ہوتا تھا تو نظام چل رہا تھا. اب علم زیادہ ہے، تربیت کم ہے، نظام نہیں چل رہا. بتائیے گا ہر گھر میں پڑھا لکھا موجود ہے کہ نہیں؟ تو نفرتیں بھی عروج پہ، لڑائیاں بھی عروج پہ، دنگا فساد بھی عروج پہ. کسی چیز کا کوئی ادب نہیں، کوئی احترام نہیں. آج کالجز یونیورسٹیز میں چلے جاؤ، ٹیچر پڑھاتا ہے تو ٹیچر کے ساتھ آواز بلند بات کرنا اسٹوڈنٹ اپنا حق سمجھتا کہ میں فیس دیتا ہوں. علم ہے، تربیت کوئی نہیں. اور جہاں پہ اس طرح کی پوزیشن آ جائے تو ایک بات ذہن نشین کر لیجئے گا، ڈگریاں مل جایا کرتی ہیں، دنیاوی مال مل جایا کرتا ہے، فیض روک لیا جاتا ہے، معرفت کے فیض رک جاتے ہیں اگر ادب نہیں ہے. اور میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ گھر کے اندر اگر ماں کی بات پہ عملی طور پہ بیوی کی بات کو ترجیح ہے تو گستاخی ہے. بیوی کے اپنے حقوق ہیں، ماں کے اپنے حقوق ہیں، دونوں کا الگ الگ اپنا اپنا حق ہے، لیکن ترجیحات ان کو بیلنس کرنا پڑتا ہے. ماں کے جو حقوق ہیں ان کے برابر تو بیوی کے حقوق نہیں نہ آ سکتے. یہ کہا گیا نا الجنت تحت اقدام امہات، ماں کے قدموں تلے جنت ہے. یہ تو نہیں کہا گیا الجنت تحت اقدام الزوجات کہ بیویوں کے قدموں تلے جنت ہے. یہ تو نہیں کہا گیا. درجات ہیں. ہم اپنے عمل سے بھی بسا اوقات کیا کرتے ہیں، اپنی ماں کو اپنے باپ کو تکلیف دیتے ہیں. وہ صفا مروہ پہ ماں کی تڑپ ہی تو تھی، اللہ نے حج کا حصہ بنا دیا. اللہ کا وہ تڑپ ہی تو پسند آئی ہے. اور آج جہاں تیز بھاگتی تھی ہاجراں، تم نے بھی تیز بھاگنا ہے. جہاں آہستہ بھاگتی تھی تم نے بھی آہستہ بھاگنا ہے. یہ کیا فلسفہ ہے؟ دو چیزیں سمجھ آتی ہیں کہ یہ کہ ماں کی تڑپ، اور دوسری بات کیا سمجھ آتی ہے؟ دوسری بات یہ سمجھ آتی ہے کہ وہ جو ان کا یوں چکر لگانا، یہ اللہ کی بندی کا وہ جو عمل ہے اللہ نے وہ زندہ رکھا ہے. دیکھیں نا، عجیب فلسفہ نہیں ہے. حکم ہوا ابراہیم بیٹے کی قربانی چاہیے، مشہور واقعہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جا رہا. بیٹے کی قربانی چاہیے، بیٹے کو ساتھ لے کے گئے. اللہ رب العزت کے حکم سے لٹایا جا رہا ہے، لٹانے والا باپ ہے سیدنا ابراہیم علیہ السلام. چھری رکھی ہے گردن پہ، ادھر بھی اللہ کا حکم تھا اسماعیل کو ذبح کرو، اور ادھر اللہ کا ہی حکم ہے چھری نہیں چلنا. دونوں ہی اللہ کے حکم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ چھری کو کہا جا رہا ہے کہ تو نے نہیں چلنا. ابراہیم
ہمیں اسماعیل کی قربانی چاہیے. بڑی غور طلب بات، کیا عجیب فلسفہ ہے. سر بتایا یہ جا رہا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے جب بیٹے کو کہا نا کہ بیٹا مجھے تو حکم ہوا ہے، اب تو بتا تیری رائے کیا ہے. تو آپ نے کیا جواب دیا؟ آپ نے کہا ابا جی خواب ہے. یہ خواب دی گل نو تسی ایڈا سیریس لے لیا. ہم بھی کہتے ہیں ابا جی یہ بات آپ کو کیسے، یہ تو مجھے پتا ہے نا، آپ کو کیا پتا ہے؟ اسماعیل علیہ السلام کو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ بیٹا خواب میں دیکھا ہے میں تمہیں ذبح کر رہا ہوں. ڈائریکٹ نہیں کہا گیا. رویا کا معاملہ ہے، خواب کا معاملہ ہے. تو بیٹے نے کیا دلیل دی آگے سے؟ ابا جی خواب دا معاملہ اور ایڈا سیریس لے لیا تم کہ آپ مجھے ذبح کرنے چلے، اور خواب کو آپ نے اتنا یقینی سمجھ لیا، علم الیقین کا رتبہ دے دیا. اور یاد رہے جو نبی کو خواب آتا ہے وہ وحی ہوتی ہے، اور جو باقی امت کو خواب آتے ہیں یہ نبوت کا 40واں حصے کا فیض ہوتا ہے. یعنی خواب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے، ایسے نہیں ہوتا. اور یہ بھی بات میں آپ کو بتا دوں، جس بندے کو تعبیر رویا نہیں آتی، خواب کی تعبیر نہیں آتی، کبھی بھی اسے خواب نہیں سنانا چاہیے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر برا خواب آیا ہے قطعاً کسی کو نہ سناؤ، بلکہ اٹھو اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ کے اپنے بائیں جانب 3 مرتبہ تھوک دو بس. اور تم اگر بتاؤ گے تو تعبیر کی طرف جائے گا. یہ میں نے شرعی مسئلہ ایک بتا دوں. ہم کئی لوگوں کو بیان کرتے ہیں برا خواب، میں برے کی بات کر رہا ہوں، صحیح خواب کی نہیں. ہاں جو بندہ رؤیا کی تعبیر کا علم رکھتا ہے، خواب کی تعبیر کا علم رکھتا ہے، اسے سنانے میں حرج نہیں، لیکن اسے سٹوری بنا لینا یہ شرعاً جائز نہیں. تو بیٹے نے کیا کہا؟ لفظ سنیے گا، افعل ما تؤمر. ابا جی وہی کریں جس کا حکم دیا گیا ہے، مت دیکھیں میں بیٹا ہوں. ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین، انشاءاللہ آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے، میں آہ تک بھی نہیں کروں گا. اللہ کا حکم ہے. کیا سکھایا گیا اس سے؟ کہ باپ باپ ہے، باپ کے آگے دلیل نہیں دیا کرتے، دلائل نہیں دیا کرتے. باپ باپ ہے. ہمیں درس دیا جا رہا ہے. اتنا بڑا واقعہ دیکھیں نا، بھیجا بھی جا رہا ہے، چھری کو حکم بھی ہو رہا ہے نہیں چلنا. تو ہمیں تو کیا درس دیا گیا؟ اللہ کو پہلے نہیں پتا تھا، جانتا ہے، ہمیں کچھ درس دے رہا ہے. قرآن کا اللہ نے حصہ بنایا. فلما تلما واسلم للجبین، اب دونوں نے اپنے سر تسلیم خم کر لیے اللہ کے حکم کے سامنے، دونوں نے سر جھکا لیے. اب اللہ نے بچا بھی لیا، جنت سے مینڈا آیا، قربانی بھی ہو گئی، اسماعیل بھی بچ گئے. اور قیامت تک کے لیے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت پہ قربانی کو واجب کر دیا. پیچھے کیا ہے؟ ادائے ابراہیم. صفا مروا میں پیچھے کیا ہے؟ ادائے ہاجرہ. ادائیں ہیں نا، یہ اللہ کے برگزیدہ بندوں کی ادائیں ہیں. اور میں تو اکثر یہ کہا کرتا ہوں کل دین ہے ہی اداؤں کا نام، کل دین ہے ہی اداؤں کا نام ہے. بس دیکھیں نا آقا علیہ الصلوۃ والسلام صلو کما رأیتمونی اصلی، جیسے میں پڑھتا ہوں ویسے پڑھنی ہے، یہی دین ہے. تمہاری عقل کیا کہتی ہے ہمیں نہیں پتا، صلاۃ کا معنی کیا کہتا ہے ہمیں نہیں پتا. صلو کما رأیتمونی اصلی، مجھے دیکھو جو میں کر رہا ہوں وہی نماز ہے، وہی ادا ہے، اور وہی دین ہے. دیکھیں اتنا بڑا میسج، اتنا بڑا پیغام، باپ کے سامنے پہلے سر جھکایا، اور جب خبر ہوئی کہ یہ اللہ کا حکم ہے تو پھر اس کے بعد کیا اس طرح کی فرما برداری آج ہم میں ہے. ہم ایسے ہیں، ایسے عجیب ہیں. ہمارے سامنے باپ بات کرتے ڈرتا ہے کہ یہ آگے سے کہیں غصہ نہ میرا بیٹا ہو جائے، باپ بات کرتے ڈرتا. یہ لیول آ گیا ہے. بھی قربانی صرف جانور نہیں ذبح کرنا، قربانی اور حج کا فلسفہ ہے، مکمل فلسفہ ہے. اسے سمجھو گے تو پار لگو گے، ورنہ رسم ہے، ادا کرتے جاؤ اور نام کے ساتھ الحاج لکھواتے جاؤ بس. اور کیا ہے؟ اگر تہذیب نفس نہیں نہ آیا، اگر فلسفہ حج نہیں سمجھا، فلسفہ قربانی نہیں سمجھی، تو پھر کیا ہے؟ تو پھر حاجی صاحب ہی ہے نا، اس سے زائد تو کچھ نہیں. اور ایک اور بات بھی میں آپ کو عرض کرتا چلو، ہمارے معاشرے میں لفظ حاجی کی تضحیق کی جاتی ہے، توہین کی جاتی ہے. تو بڑا بڑا حاجی ہے، اسے ہم کیا مراد لیتے ہیں؟ تیرے اعمال صحیح نہیں، تو بہت شاطر آدمی ہے، تو بڑا بڑا حاجی ہے. لفظ الحاج کا معنی کیا لیتے ہیں ہم؟ اس حد تک گرے ہوئے ہیں اللہ کی خاص عبادت کو، اس پہ لطائف بنے ہوئے ہیں، لطیفے بنے ہوئے ہیں لفظ حاجی پہ.
ایک بندے کے عمل سے اللہ کی عبادت کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور ہم بھی یہی بات اکثر نا، تیری پڑھی ہوئی نماز ہے، میں نے پتا کہ دندی نماز ہے. یہ ہمارا کام نہیں ہے. ہمارا کام، ہاں اگر تم ممبر پہ ہو تو تبلیغ کا ہے، اس کے علاوہ کوئی کام نہیں. تو بڑی غور طلب بات ہے وہ یہ کہ حج اور قربانی کا سب سے بڑا پیغام یہ ہے اتباع، اطاعت، اتباع، اطاعت. اور خاص طور پہ اب دیکھیں جانور ذبح کرنا ہے تو پہلے اس پہ ضرور سوچئے گا اس کے ساتھ کیا کیا ذبح کرنا ہے. اکیلا جانور ذبح کر کے نہیں آ جانا، اس کے ساتھ کیا کیا ذبح کرنا. سب سے پہلے جانور کے ذبح ہونے کے ساتھ اندر کی انا کا ذبح ہونا ضروری ہے. انا ذبح نہیں ہوئی تو جانور جتنے مرضی کر لو، نہیں ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم. اللہ کے ہاں گوشت پہنچتا ہے، تمہارا خون پہنچتا ہے نہیں. ینالہ التقوی منکم، تمہارے اندر کیا ہے، اخلاص، یہ پہنچتا ہے اللہ کے. اور خاص طور پہ پتہ ہے قربانی کا سب سے بڑا پیغام اور حج کا سب سے بڑا پیغام جو مجھے سمجھ آیا ہے نا، واپ احباب کے گوشت گزار کر دیتا ہوں، یہ حج ہمیں یہ درس دیتا ہے، قربانی ہمیں یہ درس دیتی ہے، کوئی بھی عبادت کرو نا خالص اللہ کے لیے کرو، بس کسی اور کا خیال نہ آ جائے. یقیناً کوئی کرتا بھی نہیں ہوگا، لیکن شیطان وسوسے تو ڈالتا ہے نا، اس نے تو کوشش کرنی ہے نا عمل ضائع ہو جائے. جانور لیا ہے تو خیال آ جائے چلے تگڑا لیتے ہیں، پیسوں کی ذرا نمائش بھی ہو جائے، لوگوں کو پتہ بھی چلا جائے، ایگزیبیشن ہو جائے. ایسا خیال اگر شیطان کی طرف سے آتا ہے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھے، نہیں، اللہ کے لیے، خالص اللہ کی ذات کے لیے. تو عبادت، یہ حج اور قربانی کا میسج ہے، خالص کس کے لیے ہونی چاہیے؟ کسی اور کے لیے نہیں ہونی چاہیے، اللہ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے. اور بڑی غور طلب بات ہے وہ اس سے بڑھ کے وہ یہ کہ جتنا بھی آپ عبادات کو غور سے دیکھیں گے نا اتنا اس کی روح سمجھ آئے گی، اور جتنا ظاہر دیکھیں گے نا اتنا روح اوجل ہو جائے گی. اب دیکھیں قربانی میں نے پہلی بات کی ہے انا ہمارے اندر، اس سے ذبح کرنا ہے، جانور کے ساتھ اندر کی نفرت کو ذبح کرنا ہے. سب کا پرا ناراض ہے، سب کا پرا میں اللہ نو راضی کر رہے ہیں، میرے خاندان دے لوگ میرا ناراض، میں اللہ نو راضی کر رہے ہیں. زیادتی بھی اگر میں نے کی ہوئی ہے تو میں حج کر کے جا کے اللہ کو راضی کر رہا ہوں. یہاں جو قریب تھا، اللہ کی ذات سے زیادہ قریب کوئی نہیں، میں بظاہر کی بات کر رہا ہوں کہ حج کی بنسبت یہ زیادہ قریب تھا. اسے پہلے راضی کرنا تھا، میں چلا اللہ کو راضی کرنے مکہ المکرمہ میں. اللہ کہتا ہے وہ جو قریب تھا اسے راضی کر کے آیا ہے، اگر اسے راضی نہیں کر کے آیا تو میرے گھر میں آ جا، الحاج لگ جائے گا، پر تہذیب نفس تمہیں نصیب نہیں ہوگا. اگر ہم نے قربانی کے وقت دیکھا نا عید گلے ملی ہے، گلے مل رہے، سکا پر آئے تو منہ پھیر لے آئے، تو بھائی کون سی عید ہے؟ رشتہ دار ہے، منہ پھیر لیا ہے. یہ ایونٹس، یہ تہوار اللہ نے کیوں رکھے ہیں کہ اگر کچھ ہو گیا ہے، آپس میں کوئی اختلاف ہو گیا ہے تو ختم کر کے ایک دوسرے کو گلے لگاؤ. حج کرنے جا رہے ہو تو پہلے یہاں لوگوں کے گلے لگو، معاف کر دو، پھر جاؤ اللہ کے حضور روح نصیب ہوگی. ہم تو قربانی کا گوشت تک گھروں میں نہیں بیچتے کہ میری اس کے ساتھ ناراضگی ہے، تو بھائی تو نے قربانی کی ہے. اگر نفس اس حد تک آڑے آیا ہوا ہے کہ تمہیں سگے بھائی کے ساتھ یا رشتہ دار کے ساتھ راضی نہیں ہونے دے رہا، تو نے قربانی کی ہے. قربانی کا معنی اللہ کا قرب ہے. قریب تو ہوا نہیں ہے، جانور ذبح کر لیا، بس ٹھیک ہے، کھا، گوشت ہے، کھا. وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، وہاں تو تقویٰ پہنچے گا، وہاں تو دل کی بات پہنچے گی، وہاں تو اخلاص پہنچے گا، وہاں تو رضا پہنچے گی. اس حد تک نفرتیں، یہ بھی ذبح کرو، یہ تہوار اس لیے ہیں، کوئی اور مقصد نہیں ہے. اور ترجیحات کو ذرا دیکھو، ترجیحات کو دیکھو. سب سے اعلیٰ شے کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو تم اپنی ذات کے لیے پسند کرتے ہو نا، یہ مسلمان بھائی کے لیے پسند کرو، تکن مسلمہ، تو مسلمان بن جاؤ گے. جو اللہ کو مسلمان چاہیے نا وہ بن جاؤ گے.
جو تمہیں پسند ہے وہ باہر کے لیے پسند ہے، وہ بھائی کے لیے پسند ہے، وہ پڑوسیوں کے لیے پسند ہے۔ اللہ کے حبیب نے کہا تکن مسلمات، تو مسلمان بن جائے گا۔ مطلب ہے کلمے کے علاوہ بھی مسلمان بننے کی اور ریکوائرمنٹس ہیں۔ صرف کلمے سے بندہ مسلمان نہیں ہوتا۔ میں تو کہتا ہوں کلمے سے بندہ صرف قانوناً دائرہ اسلام میں داخل ہوتا ہے، ورنہ وہ جو اللہ کو مسلمان مطلوب ہے اس کے لیے پھر اللہ رب العزت نے دین کے اندر کچھ ریکوائرمنٹس دی ہیں، انہیں پورا کرنا۔ تہیا کریں نا، میں بھی کرتا ہوں، جو ہو گیا سو ہو گیا۔ انا آڑے نہ آئے، انا آڑے نہ، عاجزی عاجزی عاجزی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں نا، جتنا جھکو گے اتنا بلند کرے گا، جتنا خود سے بلند ہونے کی کوشش کرو گے اتنا جھکائے گا۔ یہ اصول ہے، یہ جان لو۔ تو جہاں پہ قربانی کی وہاں پہ نفس کی خواہشات کو کیا کرنا ہے جی؟ اور نفس کی خواہش کا میں نے لفظ اس لیے استعمال کیا اس کے ساری بیماریاں اسی وجہ سے ہیں، ساری بیماریاں اسی وجہ سے۔ اللہ نے ہی کہا قرآن مجید کے اندر کہ ایک تو بظاہر شیطان ہے کہ جو تمہیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے، ایک تیرے اندر بیٹھا نفس ہے جو تمہیں گناہ کی طرف لے کے جاتا ہے۔ تو ہم نے اندر سے بدلنا ہے، اندر سے، اور یہی وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ مِنكُمْ، یہی اللہ کو مطلوب ہے، کچھ اور ہمیں اللہ کو ہم سے مطلوب نہیں۔ حج ہے تمہارے اندر کیا ہے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے جو حقوق العباد ہیں ان کا خیال کریں، ان عبادتوں سے پہلے۔ عید آئی بھئی قصور ہے اگلے کا، تو ہم نے تو اللہ کی رضا کے لیے معاف کرنا ہے، ہم نے سامنے کے لیے تھوڑا معاف کرنا ہے۔ میں نے وہ حدیث سنائی، پھر سناتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا فجر کے وقت اور آخر تک ہر بندہ اس حدیث کو ذرا پلے باندھے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے نا فجر کی نماز پڑھائی، آپ نے دعا فرمانی تھی۔ میرے آقا نے، امام الانبیاء آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے، آقا پتہ کیا فرماتے جو بندہ کسی اپنے رشتے دار کے ساتھ ناراض ہے وہ اٹھ کے چلا جائے، ہم نے دعا کرنی، اگر وہ بیٹھا رہا تو اللہ رب العزت دعا قبول نہیں کرے گا۔ صلہ رحم، صلہ رحم، صلہ رحم۔ اب امام الانبیاء ہیں، نبی کی دعا تو رد نہیں ہوتی، تو یہ تو امام الانبیاء ہیں۔ ہاں ایک بات ہے، اگر رشتہ داروں سے آپ کو خطرہ ہے اس لیول کا تو پھر ان سے بچا جائے، یہ بھی شریعت کے اندر موجود ہے۔ اب یہ بھی نہیں ہے کہ آپ کو پتا ہے کہ یہ رشتہ دار جو ہے یہ آپ کو اس لیول کا نقصان دے دے گا، تو شریعت کہتی ہے کہ پہلے تم نے اپنا ڈیفنس کرنا ہے، یہ اجازت ہے۔ ایک غلطی ہوتی ہے معاف کرنے والی، کچھ غلطیاں ہوتی ہیں جو معاف نہیں کی جا سکتی۔ ایک بندہ معاشرے میں قتل کر دے، ہم کہیں نہیں چھاڑ دیو جی، معاف کر دیو جی، نو، قصاص اللہ نے رکھا ہے، وہ قصاص رکھا ہے اللہ نے۔ تو میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں، ہاں وہ غلطی کہ جہاں پہ آپ کو کوئی سویر قسم کا نقصان نہیں ہے یا نقصان نہیں ہو رہا اس بندے سے، تو پھر وہاں پہ صلہ رحمی کی جائے، پھر آگے بڑھا جائے۔ اور اگر آپ کو جانی، مالی، ایمانی، عقائد کے اعتبار سے کسی قسم کا نقصان ہے تو وہاں سے پیچھے ہٹنے کا بھی حکم ہے۔ ایکسپشنز موجود ہوتی ہیں، استثناءات موجود ہوتے ہیں۔ اب یہ نہیں ہے کہ بندے سے سرے عام آپ کو جو ہے وہ تکلیف ہے، وہ آپ کو تکلیف دینا چاہتا ہے اور ارادتاً دینا چاہتا ہے، اور آپ کہتے ہیں جی میں اس کے ساتھ آگے بڑھ کے صلہ رحمی کروں، شریعت کہتی ہے نہیں، پہلے اپنا ڈیفنس کر، پہلے اپنے آپ کو اس سے بچا۔ تو میں نے عرض کیا نا، ہر خطا معاف کرنے والی بھی نہیں ہوتی۔ ضرور نفرتوں کو اس عید کے موقع پہ انہیں کیا کرو، ہاں یہ ہے کہ رشتہ دار اپنی کسی حرکت سے جس سے آپ نالاں ہیں، دور ہیں، اسے باز آ جاتا ہے تو پھر شریعت کہتی ہے کہ آپ چلیں اس کے ساتھ، پھر حکم ہے اس کے ساتھ چلیں، اور اگر نہیں باز آتا تو پھر شریعت میں آپ گناہ گار نہیں۔ امام الانبیاء کے غلاموں، حج کا اور قربانی کا میں نے مختصراً صرف فلسفہ آج بتایا ہے، فضائل نہیں میں نے بتایا قرآن و حدیث سے۔ اور ایک حدیث میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، پتہ ہے حج کس کا قبول ہے؟ جی آقا کس کا قبول ہے؟ حضور فرماتے جس کے ہاتھ اور زبان سے مسلمان محفوظ ہے نا، حج اس کا قبول ہے۔ یہ تہذیب نفس ہے، ورنہ حج بھی قبول نہیں ہے۔ انہیں نہیں دیکھنا کہ کنے لکھ لا کے آیا ہے، اللہ الصمد بڑا بے نیاز ہے، اس کے ذات بڑی بے نیاز ہے، وہ دیکھیں تمہارے اندر چینج کتنا آیا ہے۔